ناظرین، آج میں آپ کو پاکستان کے ایک ایسے میزائل کا تعارف کروا رہا ہوں۔ یہ وہ میزائل ہے جس سے پاکستان دنیا کی پہلی 3 ملکوں کی افواج میں شامل ہو گیا ہے۔ یعنی کہ جو جدید ترین فوجیں ہیں، بڑے ملک ہیں، ان کی بڑی فوجیں ہیں، ان کے مقابلے میں پاکستان کھڑا ہے اس وقت اس میزائل کی وجہ سے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو میزائل ہے، یہ جو پہلے میں نے 3 ملک کہے ہیں، ان میں سے ایک ملک کے میزائل سے بھی بہتر ہے۔ یعنی کہ کیٹیگری وہ ہے اسی کی، اس ملک کے پاس بھی اسی کیٹیگری کا میزائل ہے، لیکن اس سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ جو میزائل جس نے پاکستان کو کہاں سے کہاں اوپر لے گیا ہے، یہ کون سا میزائل ہے اور اس کی کیا صلاحیت ہے، یہ کیا کیا کر سکتا ہے، اور اس سے پوری دنیا کے اس وقت جو دفاعی ماہرین ہیں، آپ سمجھیں کہ ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں، وہ پریشان ہیں کہ اب اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ تو ان سب معلومات کے ساتھ میاں طاہر، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میزائل کا نام، اس میزائل کا نام ہے سمیش۔ ویسے اس وقت جو سامنے آیا اس کا نام ہے سمیش 2۔ یہ جو میزائل ہے، اس کا تجربہ تو پاکستان نے 2025 میں کر لیا تھا، لیکن اس کی باقاعدہ نمائش اس وقت، یہ بھی بڑی ایک خاص بات ہے کہ نمائش جو ہے وہ سعودی عرب میں کی گئی ہے، پاکستان میں کرنے کی بجائے سعودی عرب میں کی گئی ہے۔ اور یہ بڑی اسٹریٹجک ایک آپ موو کہیں اس کو، کہ بجائے اس کے کہ ہم پاکستان میں رکھ کے اس میزائل کو دکھاتے، ہم نے سعودی عرب میں ہونے والی جو ڈیفنس نمائش ہے، دفاعی ساز و سامان کی ایک بڑی وہاں پوری دنیا کی نمائش لگی ہوئی ہے، جہاں پوری دنیا کا اسلحہ اکٹھا ہوا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں، اس میں پاکستان اس میزائل کو لے کے گیا ہے، سمیش 2 کو۔ اب یہ جو سمیش 2 ہے، یہ میں کیوں اس کی اتنی لمبی چوڑی میں نے تعریفیں کی ہیں، کیوں میں اس کی تاریخ میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہا ہوں، تو یہ ایسے نہیں ہے، اس میں بہت سی حقیقتیں ہیں۔ وہ کیوں حقیقتیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کے جو ملٹری ڈیفنس جریدے ہیں، جو ان ہتھیاروں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو بیان کرتے ہیں، وہ ان کی تعریفیں جو ہے وہ کرتے ہوئے اب تھک نہیں رہے۔ اور ماہرین جو ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ماہرین کو جب اس کی صلاحیتوں کا علم ہوا ہے تو اس لیے پریشان ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہائپر سونک میزائل ہے۔ تو ہائپر سونک میزائل تو شاید اور بھی بہت سے ملکوں کے پاس ہے، لیکن اس کی جو صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوازی بیلسٹک ہے۔ کوازی بیلسٹک کیا ہوتا ہے؟ بیلسٹک میزائل جو ہے وہ جب فائر ہوتا ہے تو وہ یوں فائر ہو کے اوپر جاتا ہے فضا میں، اور پھر وہاں سے اپنا نشانہ بنا کے نیچے آتا ہے۔ اسے کہتے ہیں پروجیکٹائل بنانا۔ اب یہ کوازی بیلسٹک ہے، یہ بہت مختلف کام کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک میزائل فائر ہوا، وہ اوپر گیا، راڈار اس کو دیکھ رہے ہیں، جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس کو پرکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا، کہاں سے فائر ہوا، اچھا اب وہاں تک پہنچ گیا، اب نیچے آنے میں اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ اس کو پہچان سکتے ہیں، بڑے آرام سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ اس کا ٹارگٹ ہے، تو اس کو رستے میں روکا جا سکتا ہے۔ دنیا کے پاس بہت زبردست قسم کے ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں، آپ کو جن کا پتہ ہے، میں ان کے نام بھی لے دیتا ہوں۔ مثلا اس میں آئرن ڈوم امریکہ کا، اس میں امریکہ اور رشیا اسرائیل کا مشترکہ ڈیوڈ سلنگ ہے، اس میں ایرو اور ایرو 1 2 3 پتہ نہیں کتنی اس کی قسمیں ہیں، پھر اس میں پیٹریاٹ اور پھر تھارڈ ہے۔ تھارڈ ایک ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو میزائلوں کو آنے میں، اس علاقے کو ان میزائلوں سے بچانے کے لیے سب سے جدید ترین یہ اس وقت ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، بہت مہنگا بھی ہے۔ ایک میزائل کو تباہ کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈالر کا میزائل اس کو چلانا پڑتا ہے، لیکن روک دیتا ہے، حفاظت کر لیتا ہے۔ یہ ان سب ایئر ڈیفنس سسٹم کو گچا دے سکتا ہے، ان کو دھوکہ دے سکتا ہے، ان کو ڈسیو کر سکتا ہے۔ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ہے کوازی بیلسٹک صلاحیت۔ کوازی بیلسٹک صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جائے گا تو اوپر فائر ہوگا، اوپر جائے گا، لیکن یک دم اپنی پوزیشن چینج کرے گا۔ یعنی کہ یہ پروجیکٹائل بنا کے ایسے نہیں آئے گا، یہ وہاں سے کہیں بھی اپنی سمت کو تبدیل کر کے یہ بالکل کروز کرنا شروع کر دے گا، یعنی کہ اپنی سمت کو سیدھا کر لے گا، پھر کہیں جا کے وہ
پھر دوبارہ نیچے بھی جا سکتا ہے یکدم. یعنی کہ اس میں اسے کہتے ہیں دفاعی صلاحیت میں مینیوربلٹی، یعنی کہ اپنی پوزیشن کو بدلتے رہنا. اور یہ جو پوزیشن بدلنا ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے کہ آپ اسے کہتے ہیں سٹیلتھ. سٹیلتھ کوئی ٹیکنالوجی کا نام نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کسی چیز پہ لگا دی جائے تو وہ چیز چھپ جاتی ہے، وہ نظر نہیں آتی، ایسا کچھ نہیں ہے. سٹیلتھ ٹیکنالوجی ہوتی یہی ہے کہ وہ اس طرح سے مینوور کرتے ہیں، جو بھی جہاز ہو یا میزائل ہو، اس طرح سے وہ حرکت کرتے ہیں کہ وہ اس کو راڈار جو ہے یا اس کو جو سیٹلائٹ ایون جو ہے وہ ٹریس نہیں کر پاتا کہ یہ اس کا رخ ہے کدھر، اور یہ اس کا اصل ٹارگٹ کدھر اور کدھر جا رہا ہے. تو یہ ہے اس کی جو سب سے اہم صلاحیت ہے نا، کوازی بیلسٹک صلاحیت. اس نے اس کو منفرد کر دیا دنیا میں. اب میں جو کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ملک سے بہتر ہے تو وہ ملک ہے روس. امریکہ پہلے نمبر پہ ہے، امریکہ کے پاس ہائپرسونک میزائل ہیں اور اس میں کوازی بیلسٹک صلاحیت بھی موجود ہے. چائنا کے پاس ہیں دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ رشیا کے پاس، لیکن رشیا کا جو اسکانڈریا اس کا ایک میزائل ہے یہ ہائپرسونک، وہ اتنا مینووریبل نہیں ہے، وہ اپنی پوزیشن کو اتنی تیزی سے بدل نہیں سکتا. تو اس وجہ سے یہ جو میزائل ہے یہ دوسرے سب میزائلوں سے مختلف ہو گیا. اب اس کی جو سپیڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اس وقت تو 350 کلومیٹر ہے، لیکن جو سمیش 3 آ رہا ہے اس کی جو سپیڈ ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ 700 سے 1000 کلومیٹر ہوگی. اور اس کا تجربہ جو کیا گیا ہے وہ ذوالفقار کلاس فری گیٹ سے کیا گیا ہے. چھوٹے جنگی جہاز ہوتے ہیں، ان کو فری گیٹ کہتے ہیں. ذوالفقار ایک ہمارا فریگیٹ ہے اس سے کیا گیا، اور دوسرا تغرل کراس سے کیا گیا. اب 2 طرح کے تجربے ہوئے ہیں. ذوالفقار نے سمندر سے فائر کیا ہے اور زمین پہ جا کے فائر ہوا ہے، یہ ادھر سے ہوا ہے. اور دوسرا جو تغرل سے ہوا ہے وہ سمندر سے سمندر میں ہوا ہے. اب اس میں ایک اور بات جو کہ دوسرے میزائلوں میں نہیں ہے، اس نسل کے دوسرے میزائلوں میں نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ یہ موونگ ٹارگٹ کو نشانہ بناتا ہے. یعنی کہ ایک تو ہے سٹیٹک، کوئی ایسا فکس ٹارگٹ ہے اس کو اس نے جا کے نشانہ بنا دیا، اس نے تو ہلنا نہیں ہے، وہ پڑا ہوا ہے، وہ جو بھی ہے اس کو نشانہ بنایا. ایک ہے کہ سمندر میں موو کر رہا ہے، وہ بحری بیڑا ہے، وہ کچھ بھی ہے، تو وہ اس کو نشانہ بناتا ہے. آپ دوز ہے تو یہ موونگ کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے. اس کی اتنی ایکوریسی ہے کہ جب یہ فائر ہوتا ہے تو یہ نشانہ بنائے بغیر واپس نہیں آتا. اب یہاں پہ ایک اور میں آپ کو کمپیریٹیو دوں گا، ایک مقابلہ دوں گا. وہ کیا ہے کہ بھارت بھی ایک اسی طرح کا میزائل بنانا چاہتا ہے روس کے تعاون سے. اس کا نام ہے براہموس 2. لیکن ابھی وہ اس بنانے کی تعمیر کرنے کے اس کو بلڈ کرنے کے عمل میں ہے، ابھی بنا نہیں سکا. بنا وہ روس کے تعاون سے رہا، اور جو روس کے پاس سب سے اچھا وہ میں نے بتا دیا کہ وہ بھی ہم سے پیچھے ہے. اب روس اگر اس کو تعاون اس کے ساتھ کر رہا ہے تو بن جائے گا کبھی. جب بنے گا تو اس کا مطلب یہ اسکندریہ سے بہتر تو نہیں ہوگا. اسکندریہ تو اس وقت ان کا سب سے اچھا میزائل ہے. تو یہ والا میزائل مطلب پاکستان کا جو میزائل ہے اس وقت یہ تیسرے نمبر پہ ہے امریکہ چین کے بعد. روس سے بہتر ہے، روس اس دوڑ میں ہے. اس لحاظ سے پاکستان کو یہ بہت بڑا ایج مل گیا ہے. اچھا، اب اس کا میں کچھ اور خصوصیات وہ یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کی یہ اینٹی شپ میزائل اسے کہتے ہیں، اور اس یہ جو وار ہیڈ لے جا سکتا ہے، جو پے لوڈ اس کے اوپر لگایا جا سکتا ہے، یعنی کہ بارود لگا لیں یا مطلب ایٹم بم لگا لیں، کچھ بھی لگا لیں، تو اس کا جو وزن ہے وہ یہ ہے کہ جی 384 kg سمندر کے اندر کاروائی کے لیے. اور اگر یہ سمندر سے باہر خشکی پہ کاروائی کرے گا تو 444 kg یہ اٹھا کے تو اس کو فائر کر سکتا ہے. اب اس سے یہ ہوا ہے کہ عالمی سطح پہ جو میزائلوں کی جو دوڑ ہے اس میں پاکستان ایک بار پھر بہت آگے نکل گیا ہے. انڈیا موجود ہی نہیں ہے اور روس ہم سے پیچھے ہے. ہمارا مقابلہ اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ ہے امریکہ اور
چین کے ساتھ، تو اب سعودی عرب میں اس کی نقاب کشائی جو ہے وہ اس چیز کا پیغام ہے کہ پاکستان ایک فعال ملٹری کھلاڑی کے طور پہ بہت آگے جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ پاکستان سعودی عرب کی حفاظت کے لیے اپنا بہترین ہتھیار لے جا سکتا ہے اور لے کے گیا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑا پیغام، اور یہ کس کو ہے؟ یہ ظاہر ہے جو سعودی عرب کا دشمن ہے، سعودی عرب کا دشمن اسرائیل ہے، تو یہ سیدھا سیدھا اسرائیل کے لیے جواب ہے۔ تو یہ ہے اصل میں جو اس کی اسٹریٹجک ریزن ہے کہ ہم نے وہاں جا کے اس کی نقاب کشائی کیوں کی، دنیا کو کیوں دکھایا کہ یہ اتنا اہم، کہیں اور بھی دکھا سکتے تھے، لیکن یہ ہم نے، آپ سمجھیں کہ اس میزائل کے یہ اپنے دوسرے گھر میں گیا ہے۔ پہلا گھر اس کا پاکستان ہے اور دوسرا گھر جو ہے وہ سعودی عرب ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے تحفظ کی تو ہم نے قسم اٹھائی ہے۔ تو یہ میزائل اس کی ضمانت ہے۔ اجازت دیجیے۔